वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूँ आयशा तुई। हमेशा की तरह आज हम एक ऐसे गेस्ट से बात करेंगे जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, उनका नाम हम सुनते रहते हैं, लेकिन बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है कि हम उनके साथ बैठकर उनके काम के बारे में बात कर सकें। ये इतने टैलेंटेड लोग होते हैं कि खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते रहते हैं और अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ मुर्तज़ा हसन अली से, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे जाफ़र जीज़ के और अब मैनेजिंग पार्टनर हैं एम जाफ़र जीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड टॉकिंग टू अस। वालेकुम अस्सलाम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताएं, बिकॉज हम जाफ़र जीज़ के बारे में बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। आई मेट यू राइट नाउ, मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं। द बैग्स लुक रियली इंटरेस्टिंग, डिज़ाइंस नए हैं। मुझे लग रहा है कि एक सर्टन एज को भी केटर कर रहे हैं। वरना हमेशा ये होता था कि जब आप लेदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा अपनी अम्मी के बारे में सोचती थी या ओल्डर आंटीज़ के बारे में। नाउ द प्रोडक्ट्स लुक लाइक दे केटरिंग टू द यंगर लॉट। इज़ दैट ट्रू और एम आई जस्ट अस्यूमिंग थिंग्स? देखें, पाकिस्तान की जो अब जनरेशन है वो जो पॉपुलेशन है, एक यंगर जनरेशन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड दिस वाज अ मार्केट जो हम मिस कर चुके थे बहुत पहले। एंड अभी आराम से वी आर फोकसिंग द ट्रेंड्स एंड एवरीथिंग, हम चेंज कर रहे हैं कि ये एक यंगर जनरेशन को केटर करना शुरू करे, बिकॉज दैट इज़ वेयर द फ्यूचर ऑफ द मार्केट लाइज। मुझे ये भी बताएं कि जनरली एक उम्र के बाद जाके आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी की डायरेक्टर लेवल पे आते हैं। यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड आउट इन द बिजनेस। मसले लग रहे हैं, इश्यूज़ नज़र आते हैं, या आपको ये लगता है कि आपकी एज की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के मामले में आसान हो गई हैं, बिकॉज यू यंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द यूथ ऑफ दिस कंट्री वांट्स? I was the first kin of the 5th generation to join the business in 2008 and माशाल्लाह से वालिद साहब ने मुझे ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करवाया था। सेल्स के थ्रू कस्टमर सर्विसेज किस तरह होती हैं, कस्टमर के साथ किस तरह की डीलिंग होती हैं, किस किस्म के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद होते हैं। एंड देन स्लोली बट श्योरली ये वो लेदर पे ट्रेनिंग करवाई थी काफ़ी, और गुड 2 साल 3 साल तक लेदर ट्रेनिंग भी, डिज़ाइन ट्रेनिंग भी, जो हमारी मेटल एसेसरीज़ होती हैं उसकी डिज़ाइनिंग पे वाले साहब ने ट्रेनिंग करवाई थी काफ़ी सारी इसके ऊपर। एंड स्लोली बट श्योरली वो कदम आगे बढ़ते गए, सीखते गए। So 2011 directorship हासिल हुई। How old were you at that time? 28 years old by then. So directorship पे आ गया था जी। And then slowly 2012-13 के अंदर हमारी एक्सपेंशन शुरू हुई। सब कराची के, पाकिस्तान के अंदर मॉल्स का कल्चर आना शुरू हो गया था। तो हम उस वक्त जब when I used to be part of जाफ़र जीज़, तो मॉल्स के अंदर जाना शुरू किया, और पूरा नया ट्रेंड अबाउट डिज़ाइनिंग स्टोर्स एंड रिटेल कॉन्सेप्ट पूरा चेंज होना शुरू हो गया था पाकिस्तान का। सो लॉट इतनी सारी चीज़ें उस वक्त फ्लक्चुएट एंड चेंज हो रही थी दैट आई थिंक इट वाज जस्ट नेसेसरी दैट जो कंपनी के हेल्म पे जो बैठा हुआ होगा वो एक यंग जनरेशन का होगा, हु कैन लीड द कंपनी इनटू द फ्यूचर। एंड 2016 के अंदर माय फादर एंड आई बोथ लेफ्ट Jaffar Jeez. He was the chairman of the board, and we both left the company and we started M. Jaffar Jeez. Tell me a little bit about your brand. M. Jaffar Jeez is now launched in 2016, I would say. And इसका फोकस ही ज़्यादातर यूथ की तरफ है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस एंड क्लासिक डिज़ाइन एज वेल एट द सेम टाइम। मेरे वालिद साहब क्लासिक डिज़ाइनिंग करते हैं और मैं कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनिंग करता हूँ। और आपका ऑडियंस किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है? बिकॉज थोड़ा सा टाइम हमेशा लगता है, आप एक ब्रांड एसोसिएशन हो जाती है, तो जब वो भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग थोड़ा सा पहले कतराते हैं। थी इनिशियली व्हेन वी लॉन्च्ड जनवरी फरवरी के अंदर ये काफ़ी एक किस्म का बैकलैश आया था कि ये क्या लोगो बदल गया है, ये क्या हो गया है आपने।
کیا آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کون ہے. بٹ دین جب اس کی میرے نام کی اور میرے والد صاحب کے نام کی جب ایڈورٹیزمنٹ شروع ہوتی تھیں کہ بھائی یہ تھے ڈائریکٹر اور یہ تھے چیئرمین صاحب, یہ انہی کا, وہ انہوں نے جعفر جی چھوڑ دیا ہے, انہوں نے ایم جعفر جی اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اینڈ دس از اے نیو برانڈ. اینڈ پھر آرام آرام سے ہماری لوگوں کی ڈیفائننگ ہوئی, ری ڈیفائننگ ہوئی. بٹ ون دا ڈیزائن اسٹارٹیڈ ٹو کم ان, آئی تھنک وہاں پہ کسٹمر خاموش ہو گئے کہ ڈیزائنز بڑی اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, کوالٹی بڑی زبردست ہے اس کی. سو دے اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ کہ بیکنگ ہے یہاں پہ. اینڈ کسٹمرز وی نو, ابھی تک ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ کسٹمرز آر لونگ اٹ, دے آر لونگ دا سروسز آر بینگ آفرڈ, دی آفٹر سیل سروسز جو آفر ہو بھی جا رہی ہیں. اینڈ ایوری منتھ ماشاء اللہ سے دیر از 1 2 maybe even 5 new designs that are coming in. تو اب کس طرح, مطلب بہت سارے اب آرٹ اسکولس بھی ہیں پاکستان کے اندر جہاں سے بچے گریجویٹ کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے آرٹ اسکولس کے اندر پروڈکٹ ڈیزائننگ یا گرافک ڈیزائننگ یہ سب سکھائی جاتی ہے. اب پروڈکٹ ڈیزائننگ کے اندر ایک سب برانچ آ جائے گی کہ آپ ہینڈ بیگس یا والیٹس, although considering that Pakistan has the best, one of the best leathers in the world, right? تو ہینڈ بیگس کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ, آپ کے خیال میں کہ کالجز, اسکولس میں, یونیورسٹیز میں اس کو پڑھانا چاہیے؟ انفارچونیٹلی آئی ووڈ اسٹل سے کہ جو ریٹیل مارکیٹ ہے, لیدر پروڈکشن, ٹینری پروڈکشن از ون آف دا بگیسٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے. بٹ جب پروڈکٹ, ریٹیل پروڈکٹ پہ لیدر کی آتی ہے, وہ ابھی بھی ہماری آئی تھنک کاٹیج انڈسٹری ہے, اٹس ویری اسمال. It would be a good thing for schools to teach this, but اس کی جو پوری چیلنج یہ آتی ہے جب آپ لیدر پہ کٹنگ کرتے ہیں تو we have to be very careful کہ اس کی کارنر استعمال کیا جائے, اور اس کا ویلیو, دا کٹنگ ویلیو جو لیدر کی ہوتی ہے وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز پہ استعمال کی جائے, ورنہ اس کی جو ویسٹیج ہوگی اٹس ٹو لارج, اور پھر وہ بہت ایکسپینسو ویسٹیج ہو جاتی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی آئی تھنک وہ زیادہ سکھایا نہیں جاتا. یہ سکھا دیا جائے گا کہ یہ پروڈکٹ بنانی ہے, یوں کر لیں, بٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہینڈ بیگ کو ہم کس طرح سے اسٹچ کر کے کاٹ سکتے ہیں کہ پینلز اینڈ کلر ویریشن کین میچ ود ان دا لیدر, اور یہ چیز بہت مشکل ہے سیکھنا. جب ہم لیدر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, ہینڈ بیگس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے اندر اتنا بائنگ پاور ہے کہ وہ برکن بیگس یا لوئی وٹون بیگس لینے کے لیے باہر دبئی بھی چلے جاتے ہیں, جسٹ ٹو بائی دیز بیگس. ناؤ واٹ از یور پرائس رینج؟ کیا آپ کی مڈل کلاس جو ہے اس ملک کی وہ اسے افورڈ کر سکے گی ایم جعفر جیز کے جو پروڈکٹس ہیں, یا یہ بھی صرف انہی لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے جو برکن بیگس خریدتے ہیں؟ دیکھیں, جو برکن اور یہ بڑی بیگ جو خرید سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ویسے بھی آتے نہیں ہیں. لیٹس پٹ اٹ بلیک اینڈ وائٹ. ہماری جو فوکس ہے وہ فوکس ہی یہی ہے کہ ہم ایک اپر مڈل اینڈ مڈل کلاس کو ٹارگیٹ کریں. سو ویئر ایز وی سے دا پرائس رینج آف ہینڈ بیگ اسٹارٹ ہماری 5,000 روپیز سے لے کے, اینڈ دا موسٹ ایکسپینسو بیگ دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ از 15,000 روپیز. تو یہ ہماری پرائس رینج ہے. اینڈ آئی تھنک میجورٹی جو ہماری آتی ہیں وہ 8,000 7,000 10,000, 8,000 سے لے کے 10,000 تک کی ہوتی ہے مڈ رینج پہ. اینڈ ماشاء اللہ سے ہم لوگوں نے والیٹس کے اوپر بھی اتنی تبدیلیاں کی ہیں دس ٹائم. ان مائی 9 years اتنی تبدیلی نہیں ہوئی جتنی ہم لوگ نے کی ہیں یہ ساتھ ہمارے برانڈ کے اندر. بہت ہر قسم کے نئے والیٹس آئے ہیں ماشاء اللہ سے. The price range starts from 1,000 and it can go all the way to 5,000 روپے for men's and women. مرتضیٰ, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ابھی ایم جعفر جیز کراچی میں اویلیبل ہے یا پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی ہے؟ ابھی فی الحال کراچی کے اندر یہ ایٹریم مال میں ہے. وی ہیو اے اسٹور ان ایٹریم مال, اینڈ ہماری اسٹوڈیو ہے جو از اے بائی اپوائنٹمنٹ اونلی. وہاں پہ ہم ایک نیا دور شروع کریں گے, آپ سمجھ لیں. بٹ آف کورس اٹ از دا بسپوک آئٹم. ہم کسٹم میڈ ہینڈ بیگز ڈیزائن کرنا شروع کریں گے. تو اگر ایک کسٹمر کو ایک اسپیسیفک قسم کی ہینڈ بیگ چاہیے
جو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی ان کو، وہ ہم ان کے لیے سنگل ڈیزائن پیس کر کے ہم دے سکتے ہیں، جس طرح شادی کے جوڑے بنتے ہیں. It's just like that. It's just like that. But tell me something, it's a little intimidating for people. لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں اگر انہیں کسی ابھی تک، حالانکہ بہت سارے فیشن ڈیزائنرز ہیں جو صرف بائی اپوائنٹمنٹ ہی آپ ان سے مل سکتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کی کلائنٹیل لمیٹڈ نہیں ہو جاتی ہے اس معاملے میں؟ ماشاء اللہ سے وی ہیو ہیڈ کوائٹ اے فیو انڈیویجولس جو بہت ایکچولی کہنے پہ تو کافی سارے ہیں جس کے لیے ہم لوگوں نے بسپوک ڈیزائننگ کر لی ہے، اینڈ ویو آلریڈی ڈیلیورڈ دا پروڈکٹ از ویل. تو اینڈ لاہور ہیز اے بگر آؤٹ ریچ فار آر پروڈکٹس. سو ہماری ایک اسٹور پیکیجز مال میں ہے اور ایک اسٹور ہماری وائی بلاک میں ہے، ڈیفینس وائی بلاک، اینڈ اسلام آباد کے اندر وی ہیو اے اسٹور ان دا سینٹورس مال. And are you planning to expand? Are you planning to go global? گلوبل ہم پاکستان کو ہی اگر کیپچر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. ویو گون گلوبل ان 1994. میرے والد صاحب دبئی لے کے گئے تھے اب برانڈ کو، جعفر جیز. 1994 which is a long time ago. I'm not sure how he feels about that. I think یہ سوال ان سے ہی بہتر جواب ملے گا آپ کو. پاکستان ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ اپنے پیر گڑنا بہت ضروری ہے، بیکاز آئی فیل کہ اپرچونیٹیز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں جو ابھی تک ہم دیکھی نہیں ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. آئی آلسو تھنک کہ ہمارے جو اپنے برانڈز ہیں ان کی کوالٹی اگر ہم اچھی کر لیں اور ہماری کلائنٹ سروسز تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو ہمیں باہر کی چیزیں خریدنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اور جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں، نارمل لوگوں سے جو ایکچولی جن کی بائنگ پاور ہے اور وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کلائنٹ سروسز اچھی نہیں ہوتی ہیں. اگر ایک چیز خراب ہو گئی ہے تو دیر از اے سرٹن وے آف ڈیلنگ ود یور کسٹمر. سو ناؤ اگین اگر کوئی ایک 8,000 کی یا 10,000 کی چیز آپ سے خراب لے رہا ہے اور وہ خراب ہو گئی ہے، ایک دھاگا نکلا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دا کمپلینٹس دیٹ وے؟ وی آفر، ہماری ایک فیسلٹی ہے جو ہم آفر کرتے ہیں ہمارے کلائنٹس کو اور کسٹمرس کو کہ اگر آپ کا ہینڈ بیگ، بریف کیس، والیٹس کچھ بھی خراب ہو جاتا ہے، برنگ اٹ ٹو آور اسٹورس اینڈ وی آر ولنگ ٹو ریپیئر اٹ. نہ اس پہ ڈپینڈنگ ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں قصور تھوڑا ہمارا تھا ڈیزائننگ کے حساب سے، تو وہ ہم یا تو ریٹرن لے لیتے ہیں. کسٹمر کو اگر وہ بیگ بہت زیادہ پسند آتی ہے تو ہم وہ ریپیئر بھی کر دیتے ہیں. چند چیزیں ہوتی ہیں بیسک، جو پالش لیدر آئٹم ہے وہ تو آفٹر وائل ویئر اینڈ ٹیئر کے ساتھ وہ فیڈ ہو جاتا ہے کلرس کا ہیومڈ کلائمیٹ میں، تو وی ریپیئر دیٹ ایز ویل فار، تو اس کے اوپر ہم پالشنگ کر دیتے ہیں. سو وی کمپلیٹلی آفرڈ آفٹر سیل سروسز ٹو آور کلائنٹ. اینڈ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے فار ایگزامپل اگر کوئی بہت بڑے ایشوز آ جاتے ہیں، سو اٹ از آئی آلویز فیل کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار می ٹو ڈیل ود دیٹ کلائنٹ ون آن ون. پھر ہماری کلائنٹ سروسز میں کوئی بات نہیں کرے گا. دین آئی کال دیم اینڈ آئی ٹاک ٹو دیم ون آن ون کہ واٹ ہیپن، کیا ہوا، ہم اس کو کس طرح صحیح کر سکتے ہیں، آپ کو اگر کوئی دقت بھی ہے، کوئی پرابلم بھی ہے، واٹ کین آئی ڈو ٹو ہیلپ یو. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے جو لوئلٹی جو بنتی ہے کسٹمر کی آپ کے ساتھ گوز فار. If I am returning something اور مجھے بتاؤ کہ آپ کے مینیجنگ پارٹنر یا جو ڈائریکٹر ہیں وہ پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں میری کمپلینٹ میں، تو آٹومیٹکلی ایز اے کلائنٹ آئی فیل امپورٹنٹ. آئی فیل کہ میری جو شکایت ہے وہ صحیح بندے تک پہنچے اور سالو بھی ہو جائے. ایگزیکٹلی. سو دیر واز اے بسپوک آئٹم، ہم ایک اسپیسیفک آئٹم ڈیزائن کر رہے تھے ایک میڈم کے لیے. شی ڈڈ ناٹ نو کہ وہ میرے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنی ہے، تو مجھے صبح 8 بجے فون کر دیتی تھیں، پھر صبح کے 7 بجے مطلب ان کا فون آ گیا تھا. آفٹر پروڈکٹ واز ڈیلیورڈ ان لاہور، تو ہمارے جو لاہور کے مینیجر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جی آپ جن سے بات کرنی تھی وہ ہمارے مینیجنگ پارٹنر ہیں. تو شی واز ویری اپالوجیٹک کہ نہیں میں نے تو ان کو 8 بجے فون کر دیا تھا، 7 بجے فون کیا تھا. تو انہوں نے میرے مینیجر کو یہی سمجھانے کی کوشش کی بٹ دس از پارٹ آف آور سروسز دیٹ وی آفر. سو اف یو آگے بڑھنے کے لیے client is everything, customer is everything. If the customer is not there, تو آپ کی ہماری مطلب stores would actually have a problem.
Thank you so much. We wish you all the best. Thank you so much. We will go look at the products. हम आपको फैशन शो के भी क्लिप्स दिखाएंगे. हम आपको एम जाफर जी की जो नई लाइन है उसके भी क्लिप्स दिखाएंगे सोशल डायरीज़ में, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने बात आज क्या की है. Wish you all the best. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Stay tuned. You're watching Social Diaries.